أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو دینی سوالات آپ کے ہیں انہیں پیش کریں، انشاءاللہ توفیق پروردگار شامل حال رہی تو میں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ ویسے تو ناخن ہر دن کاٹے جا سکتے ہیں، کسی دن کاٹنا ناجائز اور گناہ نہیں ہے، لیکن کچھ احادیث میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی ممانعت آئی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جب ہم تک پہنچ گیا، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہی صحیح، لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے نام سے ہم تک پہنچی، تو اس حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے بدھ کے دن ناخن نہ کاٹا جائے تو یہ بہتر ہے، باقی ہر دن ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر جاتے وقت میں چوکھٹ وغیرہ یا دروازے کو چومنا کیسا ہے؟ بزرگوں کے مزارات کی چوکھٹ چومنا یا ان کے دروازوں کو چومنا یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنا خیال رکھا جائے کہ چوکھٹ چومنے کے لیے سجدے کی طرح جھک کر کے نہ چوما جائے کہ وہ سجدے کی حیت بن جائے۔ اگر سجدے کی حیت نہیں ہے تو آپ چوکھٹ اور دیوار یا بزرگوں کے جو بھی تبرکات ہیں ان کو چوم سکتے ہیں، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ اگر کوئی ایسا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھے جس میں چین لگی ہوئی ہے اور تصویر وغیرہ اس پر بنی ہوئی ہے، اگر صرف چین لگی ہے اور کوئی تصویر وغیرہ نہیں ہے، تب تو چین والے کوٹ یا کرتے یا شرٹ وغیرہ میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ چین والا ایسا کپڑا ہے جس کے اندر جاندار کی تصویریں بنی ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں، تو اب ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چین کی وجہ سے نہیں، تصویر کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پانی اگر مستعمل ہو جائے، یعنی بغیر وضو کسی کا ہاتھ پانی میں ڈوب گیا تھوڑے پانی میں، تو جو پانی مستعمل ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنے کا دو آسان طریقہ ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو پانی انگلی وغیرہ ڈوبنے کی وجہ سے مستعمل ہو گیا ہے، جتنا پانی ہے اس سے زیادہ پانی، پاک پانی اس میں ملا دیا جائے۔ جیسے ایک ڈبہ تھا تو 2 ڈبہ یا 1.5 ڈبہ اس کے اندر پاک پانی کا ملا دیا جائے تو پورا پانی وہ پاک ہو جائے گا، وضو اور غسل کے لائق ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کے اندر پاک پانی آپ ایک طرف سے ڈالیں اور دوسری طرف سے اس میں سے تھوڑا پانی نکل کر کے بہہ جائے تو اب پورا پانی وضو اور غسل کے لائق ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ دعا مانگنے کا سنت طریقہ کون سا ہے؟ اب دعا کی سنتیں، دعا کے آداب، یہ ایک مستقل عنوان اور ایک خود الگ ٹاپک ہے، اور غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دعا کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے درمیان فاصلہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے پوچھنے کا مقصد غالباً یہی ہے، جیسا کہ ان کے اشارے سے پتہ چلا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے اندر جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو ہاتھوں کا رخ تو آسمان کی طرف ہو، اس لیے کہ دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے، اور دونوں ہاتھوں کو ملایا نہ جائے بلکہ دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا جائے، اور وہ ہاتھ جو ہے وہ سینے کے مقابل ہوں۔ یہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا اچھا طریقہ ہے۔ کسی آدمی نے نماز مکمل کر لی، بعد میں اس کو شک ہو گیا کہ میں نے دعائے قنوت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ بالکل عام مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھا جائے کہ صرف شک کی بنیاد پر نماز کے اندر کوئی خلل اور کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ خالی آپ کو شک ہے کہ میں نے دعائے قنوت پڑھی یا نہیں پڑھی، تو شک کی بنیاد پر آپ کے لیے نماز کو دوبارہ پڑھنا
کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ دوبارہ نماز کو نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز ہو گئی۔ ہاں غالب گمان ہو جائے یا یقین ہو جائے کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، ایسی صورت میں وتر کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ماں جب تک زندہ ہے اس سے دودھ معاف کروا لینا ضروری ہے۔ یہ صرف عوام کا اپنا خیال ہے، شریعت کی طرف سے اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، اور ماں سے دودھ معاف کروانا اور اگر کوئی نہ کروائے تو گنہگار ہو، اس طرح کا شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی ماں سے یہ کہے کہ اے میری والدہ محترمہ، آپ نے مجھ کو بچپن میں پالا، مجھ کو جو ہے وہ دودھ پلایا، مجھ پر بڑا احسان کیا، تو میں آپ کے احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس طرح آپ اگر اپنی ماں کا شکر ادا کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دودھ بخشوانا اور معاف کروانا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سوال یہ ہوا کہ اگر نماز میں فساد پیدا ہو جائے تو یہ واجب الاعادہ میں آئے گا یا نماز ہوئی ہی نہیں اس زمرے کے اندر آئے گا؟ نماز کے اندر فساد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے، اس کو ادا کرنا واجب نہیں بلکہ اس فرض نماز کو اب ادا کرنا فرض ہے، کیونکہ واجب الاعادہ نماز اس صورت میں ہوتی ہے جب کہ کوئی واجب چھوٹ جائے، لیکن جب نماز میں فساد پیدا ہوتا ہے تو نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے۔ اب ایسی نماز کو ادا کرنا صرف واجب ہی نہیں ہے بلکہ ادا کرنا فرض ہے، اور اس کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے ذمے سے فرض ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ اس نماز کو ادا نہیں کر لیتا۔ سوال یہ ہے کہ مسواک کرنے کے بعد میں جو مسواک کے ریشے منہ میں رہ جاتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو پھینک سکتے ہیں؟ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ مسواک قابل تعظیم ہے، منہ کی صفائی کا وہ ایک آلہ ہے، مسواک کی بھی تعظیم کرنا چاہیے، اس کے ریشوں کی بھی تعظیم کرنا چاہیے۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ وہ دانتوں کی صفائی کا جو آلہ اور جو اوزار ہے اس کی بھی ہمیں تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور حکم یہ دیا گیا کہ اس کو بہانے کے بجائے ادب سے کسی اچھی جگہ کے اوپر رکھ دیا جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ پینٹ وغیرہ اگر کسی نے اتنی لمبی خریدی کہ ٹکنوں کے نیچے ہے یا اتنی لمبی سلوائی کہ وہ ٹکنوں کے نیچے ہے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس پینٹ وغیرہ کو کٹوائے نہیں اور اسی طرح نماز ادا کرے کہ اس کے ٹکنے پینٹ کے اندر چھپے ہوئے رہیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں اس کا حاصل یہی ہے کہ تکبر کے طور پر اگر کوئی اپنے ٹکنوں کو پاجامہ یا پینٹ سے چھپا کر کے رکھتا ہے تو یہ حرام ہے، اور اس طریقے سے جو نماز ادا کرے گا اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن ہم کسی پر ڈائریکٹ یہ حکم تو نہیں لگا سکتے کہ اس نے جو اپنی پینٹ کو ٹکنوں سے نیچے رکھا ہے وہ تکبر کے طور پر رکھا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ٹکنوں کو چھپایا، پینٹ کو لمبا کروایا، تکبر کی وجہ سے نہیں کیا، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی بلکہ مکروہ تنزیہ ہوگی، اس سے بھی بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی موبائل میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ایسے ہاتھ آگے کر کے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے پچھلی نشست میں نے تفصیلی جواب دے دیا تھا، اس سے آپ حضرات سن لیں۔ مختصراً اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن پاک چاہے کاغذ پہ چھپا ہوا ہو چاہے موبائل کی اسکرین پہ موجود ہو، بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب ضرور کرنا چاہیے، اور ادب کا طریقہ یہی ہے کہ اگرچہ وہ قرآن پاک آپ کے موبائل کی اسکرین پر ہے، آپ کسی کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے نہ پڑھیں بلکہ تھوڑا سا رخ موڑ لیں یا موبائل کا تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ ترچھا کر دیں تاکہ قرآن پاک کی جو حروف اور الفاظ ہیں وہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے نہ ہوں اور ادب کا تقاضا برقرار رہے۔ کہ قبرستان میں عورتوں کو جو جانے سے منع کیا گیا وہ غالباً اس لیے منع کیا گیا ہے کہ روحیں ان عورتوں کو بے پردہ دیکھتی ہیں اور عورتوں کو بے پردہ دیکھنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد میں مزید آپ نے آگے یہ سوال کیا
کہ کسی کے انتقال کے بعد میں جو دیکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے میت کو دیکھنے کے لیے، اس میں عورتیں بھی دیکھنے کے لیے آتی ہیں، تو کیا یہ بھی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، قبرستان میں جو عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں منع کیا گیا ہے کہ روحیں ان کو بے پردہ دیکھتی ہیں، بلکہ اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتیں عام طور پر جو ہے رونا پیٹنا یا بے صبری، یہ سب چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس ایک وجہ سے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع کیا گیا، تاکہ وہاں پر یہ رونا یا اس طرح کی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اور بھی مختلف وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ اب اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں پر عورتوں کو دیکھنے کے لیے اگر بلایا جائے تو یہ بلایا جانا صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی محرم کا انتقال ہو گیا جس سے عورت کا پردہ نہیں ہے، تو ایسی میت کو تو عورتیں دیکھ سکتی ہیں، جبکہ دیکھنے کے وقت میں غیر مردوں سے اختلاط اور خلط ملط نہ ہوتا ہو۔ اور اگر کوئی مرنے والا ایسا ہے جس سے پردہ کرنے کا حکم ہے، تو جس طرح اس سے زندگی میں پردہ کرنے کا حکم تھا، ایسے ہی اس کی موت کے بعد بھی اس کو دیکھنے کے لیے عورتوں کا جانا، اور خاص طور سے جیسا کہ رواج ہے کہ وہاں پہ غیر محرم مرد بھی موجود رہتے ہیں، تو یہ اس طرح سے دیکھنے جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کام کو سختی سے منع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح سے ناجائز طریقے سے دیکھنے کے لیے اجنبی کو یا اجنبیوں کے مجمع میں عورتوں کو بلاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اس سے سخت پرہیز ہونا چاہیے۔ کہ ان کا سوال یہ ہے کہ شافعی امام کے پیچھے حنفی کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ اگر اس شافعی امام کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے یہ معلوم ہے کہ یہ طہارت اور نماز وغیرہ میں حنفیوں کے مسائل کا لحاظ رکھتا ہے، اب وہ مسائل وغیرہ میں تفصیل ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں وضو کے اندر چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن شافعی حضرات کے یہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری نہیں، اگر کوئی 3 بالوں کا مسح کر لے گا تب بھی مسح ہو جائے گا۔ تو اگر امام نماز کے اندر حنفیوں کی رعایت کرتا ہے اور چوتھائی سر کا مسح وضو میں کرتا ہے، اور جو ہمارے یہاں فرائض اور واجبات ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، تو ایسے شافعی امام کے پیچھے حنفی کی نماز بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ شافعی امام نماز میں حنفیوں کے جو فرائض و واجبات وغیرہ ہیں ان کی رعایت نہیں کرتا، جیسے یہی مثال کے طور پر چوتھائی سر سے کم کا مسح کر کے آتا ہے، تو چونکہ چوتھائی سر سے کم کا مسح اگر کوئی کرے تو ہمارے حنفیوں کے یہاں اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہوگا۔ لہذا اگر شافعی امام حنفیوں کے مسائل کی رعایت نہیں کرتا ہے تو پھر ایسے شافعی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک تیسری صورت اور بھی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ شافعی امام حنفیوں کے مسائل وغیرہ کی رعایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی اقتدا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ رعایت نہ کرتا ہو اور کسی فرض واجب کے چھوٹنے سے ہماری نماز میں خلل واقع ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں بھی اس کی رعایت نہ کی جائے، اس کی اقتدا نہ کی جائے۔ اقتدا کرنا یہ مکروہ ہے۔ کہ اگر کوئی کالی مہندی اپنے بالوں وغیرہ میں لگائے اور اس کو لگانے کے بعد میں وضو یا غسل کرے تو کیا وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا؟ کالی مہندی، اس حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھا جائے کہ سرخ مہندی تو مردوں کے لیے لگانا یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی کالی مہندی لگا کر کے اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔
اس لیے کہ وہ کالی مہندی نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک طرح سے کالا کلر ہی ہوتا ہے، اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بالوں کو کالا کرنا چاہے خضاب لگا کر کے ہو یا کالی مہندی لگا کر کے ہو یا کوئی اور کالی لکوڈ وغیرہ یا کیمیکل ملی ہوئی کوئی اور چیز جس سے بال آپ کے کالے نظر آئیں، اس طرح کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنا اور اپنے بالوں کو کالا کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ احادیث کے اندر اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں اور یہ بہت سخت گناہ ہے، لہذا کالی مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ اب اس میں دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی کالی مہندی لگا لیا، اس کے بعد میں وضو کرے گا تو سر پہ مسح کر رہا ہے یا غسل میں بالوں کو دھل رہا ہے، تو وضو اور غسل صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس مہندی کی کوئی پرت بالوں وغیرہ پر جمی ہوئی نہیں ہے، صرف کلر ہے، اور ایسی صورت میں آپ وضو یا غسل کریں گے تو چونکہ پانی بالوں تک پہنچ رہا ہے لہذا وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسی مہندی یا کوئی ایسی چیز آپ نے لگائی ہے جس کی پرت بالوں پر جم گئی ہے اور وضو اور غسل میں جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بالوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو اور غسل آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ ابھی جو ایک سوال آیا تھا بالوں کو کالا کرنے کے بارے میں، اس کے بارے میں ان کا سوال یہ ہے کہ ہم نے بالوں کو داڑھی کو کالا کر لیا، پھر جب دھل لیا تو اس کے بعد میں کیا وہ بالوں کو کالا جو کالے رہ گئے ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ اچھا، تو غسل کے حوالے سے تو میں نے مسئلہ بتا دیا کہ اگر پرت نہیں ہے تو غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی صحیح ہو جائے گا، وضو اور غسل کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت وضو اور غسل میں فرق پڑے گا جبکہ کالا کرنے کے لیے جو چیز آپ نے لگائی ہے اس کی پرت بالوں میں جمی ہوئی رہ جائے، ورنہ وضو اور غسل ہو جائیں گے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مسواک سے جو دانتوں کی صفائی کی جاتی ہے تو کیا صرف دانتوں کی صفائی کی جائے یا زبان کی بھی صفائی کی جائے؟ زبان کو بھی صاف کرنا اچھی بات ہے اور دانتوں کی صفائی تو سنت ہے ہی، تو سنت طریقہ تو یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی سنت طریقے سے آپ مسواک کے ذریعے کریں۔ اگر کوئی مسواک سے زبان کی بھی صفائی کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے احادیث طیبہ کا کوئی حکم میری نظر میں نہیں ہے، البتہ کچھ بزرگوں کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر مسواک کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس سے زبان کو صاف کرتے تھے، تو اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ حضرات مسجد میں ٹیگ لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پاس میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ پہلی بات مسجد میں ٹیک لگانا، دوسرا وہاں پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو مسجد میں ٹیک لگانا اگر ضرورت پڑ جائے تو جائز ہے، جیسے کمر میں درد ہونے لگا یا اور کوئی مجبوری پیدا ہو گئی تو ٹیک لگا کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو زیادہ ادب کا طریقہ یہی ہے کہ با ادب قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے۔ اب اگر کوئی وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اگر ٹیک لگانے والا اس طرح ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا سامنا جو ہے وہ ٹیک لگانے والے سے ہو رہا ہے، یعنی ٹیک لگانے والے کا چہرہ اور نمازی کا چہرہ آمنے سامنے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نمازی کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اس کا چہرہ اور نمازی کا چہرہ آمنے سامنے نہیں ہو رہے ہیں تب پھر نمازی کی نماز کے اندر کوئی خلل نہیں ہے۔